السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Say, I do not ask for any favor except the love for my family and Allah's nearness. This verse is taken from Irfanul Quran, Surah Shura, verse 23. Sayyidina Ibn Abbas radiallahu anhu asked the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wasallam, who are your relatives as stated in this verse? The Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Hazrat Ali radiallahu anhu, Sayyida Fatima, and their sons, meaning Imam Hassan and Hussein radiallahu anhu. We will begin today's program with the recitation of the Holy Quran, followed by Hamd and Naat by Sister Sadia Janzeb. I would like to invite her to please begin this program officially. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا اور ہم نے آپ کا بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا. سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ بھی آسانی ہے. پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، بس ایک صدا آتی ہے برابر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا زباں میلی نہیں ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا
میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. MashaAllah, Jazakallah. This was Sister Sadia Jan Zeb, who beautifully recited the recitation from the Holy Quran, and she recited a beautiful Hamd and Naat. Moving on to the program, through the verse that I quoted in the beginning, Imam Ahmad bin Hanbal states that Allah made the love of the prophets, Ahlul Bayt, fard upon us. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. I would like to invite Sister Shaila Yasmin, who will be reciting a manqabat first. Sister Shaila Yasmin. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین حسین مولا مولا، حسین حسین مولا، حسین حسین مولا مولا، حسین حسین مولا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دین پڑھا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دین پڑھا، حسین دین پڑھا. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ
جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دین پڑھا، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن یہ جو نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دین پڑھا، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am leaving behind two things with you. Hold them tightly, Allah's book and my family. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین یزید کو ملا ہے لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ For the next manqabat, I would like to invite our renowned Naatkhwan from Pakistan, Sister Munazza Sajid. آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، آل رسول کے سوا کوئی نہیں
بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. Hazrat Anas radiallahu anhu narrated, the angels of rain asked for permission to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala granted them permission. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidah Salma, "You should guard the doors so that nobody enters the room." Suddenly, Hazrat Imam Hussain radiallahu anhu came and entered the room, and he started climbing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam's shoulders. The angels asked, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do you love your grandson?" He sallallahu alaihi wasallam replied, "Yes." The angel said, "There is no doubt that your coming ummah will martyr him. If you wish, I can show you the place where the martyrdom will take place." The angel stretched his hand and brought back the red soil. Sayyidah Salma kept that soil in a small bottle. The narrator said, "We used to hear the news that Hussein will be martyred in a place called Karbala." Narrated by Ahmad bin Hanbal. Now for the main speech and dua, I would like to request Sister Rukhsana Alam to share some knowledge with us regarding the topic of Shahadat Mustafa, Siratun Nabi ka ek bab. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बहन भाई बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी अता करदा तौफीक के सदके मैं रुखसाना आलम आज के प्रोग्राम जो मुहर्रमुल हराम के 10 रोज़ा प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है, मैं हाजिर हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह मैं इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करने की कोशिश करूँगी कि शहादत इमाम हुसैन दर हकीकत सीरतुन नबी का ही एक बाब है। मोहतरम नाजरीन और सामीन इकराम, अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो ये बात हम पर आया होगी कि 2 हकीकतें ऐसी हैं जिनकी तफसील किताबों में इस कदर मिलती है कि उन्हें इतनी शरोबस्त के साथ बयान किया गया है कि शायद ही कोई और हकीकत शोहरत के एतबार से इस दर्जा तक पहुंच सके। इन 2 हकीकतों में से एक तो सीरतुन नबी है और दूसरी हकीकत शहादत इमाम हुसैन है। सीरतुन नबी और शहादत इमाम हुसैन की इनफरादियत ये है कि जिस तरह तारीख़ अंबिया में किसी नबी और रसूल की ज़ात और सीरत की तफसीलात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक इस तरह नहीं मिलती जिस तरह हमारे नबी की मिलती हैं। हमारे नबी मुकर्रम की पैदाइश हत्ता के पैदाइश से लेकर वफ़ात और रोज़े महशर, क़यामत और जन्नत में जाने तक की तफसीलात हमें मुयस्सर हैं। आपकी जलवत व खलबत का कोई ऐसा पहलू नहीं जो हदायत के लिए आलम इंसानियत के सामने ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बिल्कुल इसी तरह तारीख़ हक़ व बातिल में खैर और शर के लाखों मार्के बपा हुए, हज़ारों शहादतें हुई, खत्ता के अंबिया इकराम भी शहीद हुए, लेकिन आज तक किसी शहादत को इस कदर शोहरत, कबूल आम, दवाम और हमागी तस्करा नसीब ना हो सका जितना शहादत इमाम हुसैन को हुआ है। कि 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी शहादत इमाम हुसैन का जिक्र जिंदा और ताबिंदा है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ फैलता ही जा रहा है। यहाँ तक कि हुसैनियत हर तबके में हक और यजीदियत हर तबके में फितना और फिसाद की अलामत बन गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे नबी मुकर्रम चूँकि खातमुन नबिय्यीन हैं, लिहाजा ये बात तय है कि उनके तस्करे को ता क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहना है। और चूँकि आपकी नबूवत और रसालत आफाकी और अलमगीर है, ज़मान और मकान की हदूद से मावरा है, इसलिए आपके तस्करे का इम्तियाजी शर्फ है कि वो हमेशा कायम रहे और कभी मिटने ना पाए। लेकिन गौर करें तो बिल्कुल यही रंग हमें शहादत इमाम हुसैन में नजर आता है। वही शोहरत, वही दवाम, वही ताजगी, वही रानाई जो तज़किराए सीरत रसूल में है। जब हम सीरत रसूल और शहादत इमाम हुसैन के अंदर ये मुमासलत देखते हैं तो जहन और ख्याल लाजमी उस तरफ जाता है कि कहीं हजरत इमाम हुसैन की शहादत भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ही एक गोशा ना हो, जो किसी वजह से किसी हिकमत और मसलहत के तहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में रकम ना हो सका हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीरतुन नबी के इस गोशे को मुकम्मल करने के लिए आपके बेटे सैयदना इमाम हुसैन को मुंतखब कर लिया हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कबल इसके कि मैं इस बात को दलाइल से साबित करूं कि दर हकीकत शहादत इमाम हुसैन का दायमी तज़किरा और शोहरत इस वजह से है कि ये शहादत दरअसल सीरतुन नबी की किताब का एक बाप है और ये शहादत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों में से एक गोशा है और आपके फ़ज़ाइल व कमालात में से एक कमाल है। और ये शहादत वजूद के एतबार से सीरत मुस्तफ़ी से अलग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अहबाब की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल करवाऊं कि ये जो शहादत है ना,
یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شہداء کو بھی شامل فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ محترم سامعین، اس آیت میں 4 انعام یافتہ گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم فرمایا اور ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم اس راستے کی طرف رب سے رہنمائی مانگیں۔ چنانچہ ہم ہر روز 5 وقت نمازوں میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ در حقیقت ہم بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری منزل حیات کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ پھر بندے کے دل سے آواز آتی ہے، اے مولا تو ہمیں صرف منزل کا شعور ہدایت کی صورت میں عطا نہ فرما بلکہ اس مقصد تک پہنچنے کی یقینی ضمانت بھی دے، کیونکہ شیطان جگہ جگہ گھات لگا کر بیٹھا ہے، ہر طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں صراط المستقیم سے بہکانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہدایت کے مضمون اور صراط المستقیم کے معنی کو معین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ معزز سامعین، گویا کہ قرآن کی راہ بھی ہدایت کی راہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کی راہ بھی ہدایت کی راہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی راہ کو اپنانے کی تلقین اس لیے کی کیونکہ انسان تصوراتی سے زیادہ واقعاتی چیزوں کی اتباع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تاکہ ہدایت محسوس صورت میں لوگوں کے سامنے ہو اور ان شخصی نمونوں کو دیکھ کر انسانیت ہدایت حاصل کر سکے، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک رسول اللہ کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرچشمہ ہدایت فقط انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ ان کی امت میں سے کسی اور سے ہدایت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خیال بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہدایت کا سرچشمہ فقط انبیاء اکرام ہوتے اور ہدایت ان کے واسطے اور فیض سے آگے افراد امت تک نہ چلتی تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں فقط انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں کی حاجت اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاں اپنی ہدایت کا آئینہ دار رسول کو بنایا، وہیں اس رسول کی ہدایت کا آئینہ دار صدیقین، شہداء اور صالحین کو بنایا اور ہدایت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، جو شخص یہ کہے کہ وہ صرف اللہ، رسول، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانے گا، وہ براہ راست قرآن کے حکم کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوگا، کیونکہ یہ سب انعام یافتہ بندے ہدایت نبوت کے چراغ سے ہی روشنی لیتے ہیں، سب کے چراغ وہیں سے جلے ہیں اور آگے چراغ سے چراغ جلتے جا رہے ہیں۔ جب تک نسل انسانی موجود ہے، پیکران ہدایت کے یہ مشخص نمونے اپنے چراغ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔ محترم سامعین، ہم نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی ہے کہ اللہ کی بے شمار اور انگت نعمتوں میں سے 4 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی عظیم نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کسی کا نبی اور رسول ہونا، صدیق ہونا، شہید ہونا اور نیک و صالح ہونا یقیناً ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں سے باکمال بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں
دنیا میں کسی کو بھی عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محروم ہو۔ سارے کمال اور حسن جو انبیاء کرام میں منتشر نظر آتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے۔ بات یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مخلوق میں جو تقسیم کرتا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، بے شک اللہ کی ساری نعمتوں کو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو نبوت کی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ آپ خود نبوت کی نعمت سے بہرہ تھے۔ صدیقین کو نعمت آپ کے دامن فیض سے ملی کہ آپ کا اپنا دامن صدیقیت سے مالا مال تھا۔ صلحاء کو صالحیت کی نعمت آپ کے دامن کرم سے ملی کہ خود آپ کی ذات اقدس صالحیت کی نعمت سے بہرہ تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبیوں کو نبوت، صدیقوں کو شان صدیقیت اور صالحین کو نعمت صالحیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے ملی، کیونکہ آپ خود ان صفات کے عامل تھے، تو شہداء کو شہادت کی نعمت کس طرح اور کس کے در سے میسر آئی؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن شہادت کی نعمت سے بظاہر خالی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی ظاہری زندگی میں شہادت نہ مل سکی، اور دین کا مطالعہ کرنے سے ہم پر یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی کو رتی برابر جزوی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ کی کلی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دامن بھی وصف شہادت سے متصف ہے، اور شان کے ساتھ کہ دنیا میں کسی کو ایسی شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ محترم سامعین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شہادت کے وصف کا آپ کی ذات میں پایا جانا دو وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ کوئی کسی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ ہو۔ انبیاء نے، ان کی امتوں میں سے بے شمار لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بے شمار شہید ہوئے۔ اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شہادت کے وصف کے بغیر مانا جائے تو یہ تمام خوش نصیب جنہیں شہادت کا رتبہ ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزوی طور پر افضل ہو جائیں گے، اور یہ بات رب کو ہرگز گوارا نہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت سے سرفراز کیا جاتا، اور وہ شہادت ایسی ہوتی اور اس انداز سے ہوتی کہ وہ شہادت کا نقطہ کمال ہوتا۔ محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وصف کو پانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی عمل اسوہ رسول کی پیروی کے بغیر نیکی نہیں بنتا۔ اللہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اسوہ حسنہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل نیکی قرار پایا جائے جو اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے اگر ہم کھانا سنت رسول کے مطابق کھائیں گے تو یہ نیکی بن جائے گا، اور اس سے ہمارے جسم کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ محترم سامعین، شہادت کا عمل بھی اس قاعدے اور کلیے سے اس وقت نیکی بنے گا جب یہ وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور درجہ کمال پر عطا فرمائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کے لیے
کیا انوکھا اور سب سے ہٹ کر سب سے جدا طریقہ اور انتظام فرمایا۔ محترم سامعین، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ شہادت بھی ایک عمل ہے جس کا ظاہری بدن یعنی ظاہری شکل و صورت اور ایک حیت اصلیہ اور دوسری روح یعنی اس کی حیت قضائیہ ہے۔ شہادت کی روح خدا کے راستے میں جان قربان کرنے کی آرزو ہے اور موت واقع ہو جانا شہادت کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں باتیں موجود تھیں یا نہیں تھیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا روح شہادت اور حقیقی جوہر یعنی شہادت کی تمنا اور اس کی آرزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی یا نہیں تھی۔ محترم ناظرین اکرام، اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے راستے میں جان قربان کرنے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی صرف ایک حدیث پیش کرتی ہوں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی آرزو و تمنا کا اظہار اس انداز میں فرماتے ہیں، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی راہ میں جان قربان کرنے کی بڑی شدید آرزو تھی۔ ہم نے یہ بات پہلے بیان کی کہ شہادت کی اصل روح اور حقیقی جوہر خدا کے راستے میں جان قربان کرنے کی شدید خواہش اور آرزو ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں نہ صرف پائی جاتی تھی بلکہ اپنے مرتبہ کمال پر تھی، اور یہ کہ عمل شہادت کی روح آقا صلاۃ والسلام میں موجود تھی۔ محترم سامعین، ہم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ دین میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت پائی گئی تو مگر عمل نہ پایا گیا تو بھی اس عمل کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خواہش شہید کہلانے یا دنیا کے کسی انعام و اکرام کے لیے لڑا اور میدان جنگ میں کافر کی تلوار سے یا اس کی گولی سے مارا گیا، تب بھی اند اللہ وہ شہید نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر شہادت کی روح موجود نہیں تھی۔ ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہید ہونے کی شدید خواہش اور آرزو موجود تھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض شہادت کی آرزو پائے جانے کو تو شہادت نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے حیت اصلیہ کے ساتھ ساتھ حیت قضائیہ کے پایا جانا یعنی خدا کی راہ میں جان دینے کی ظاہری شکل و صورت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ہمارے لیے یہ جاننا نہایت اہم اور ضروری ہے کہ شہادت کی جو حیت قضائیہ یعنی عملی طور پر موت کا واقعہ ہو جانا، اس کی پھر دو قسمیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شہادت کی حیت قضائیہ کی دو قسمیں شہادت سری اور شہادت جہری ہے۔ شہادت سری کو مخفی یا چھوٹی شہادت کہتے ہیں، مثلا کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے یا کسی کو زہر کھلا دینے سے اس کی موت ہو جائے، جبکہ شہادت جہری کو ظاہری اور بڑی شہادت بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی مسلمان میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مر جائے۔ ان دونوں شہادتوں کی قسموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت مبارکہ میں تلاش کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر عمل کا ایک نقطہ آغاز اور ایک نقطہ انجام ہوتا ہے۔ شہادت بھی چونکہ ایک عمل ہے، لہٰذا اس کا بھی ایک آغاز ہے اور اس کا بھی ایک انجام ہے۔ یہ بات انتہائی اہم اور دلچسپی کا باعث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کا نقطہ آغاز موجود ہے۔ محترم سامعین،
جنگ خیبر سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست فاش دی تھی، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا علم حضرت علی شیر خدا کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا، جس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول بھی فرما لیا۔ پھر اس بھنے ہوئے گوشت نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ یہ زہر آلود گوشت اتنا شدید تھا کہ آپ کے ایک صحابی اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، یعنی زہر کسی بھی شخص کو مارنے کے لیے کافی تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس زہر آلود کھانے سے واقع نہ ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس زہر کا اثر تا دم وصال آپ کے جسم میں موجود رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں فرماتے تھے کہ عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھا لیا تھا اس کی تکلیف تو ہمیشہ ہی محسوس کرتا ہوں، لیکن اب اس مرض سے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ جاں منقطع ہوگی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے شہید ہو جاتے تو وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جن کی وفاداریاں ابھی زیادہ پختہ نہیں ہوئی تھیں، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا کہ پیغمبر اسلام تو شہید ہو گئے ہیں، اب اسلام کا کیا بنے گا، اور وہ دین کو چھوڑ جاتے۔ لہٰذا اس سے اسلام کی تحریک اور اس کی اشاعت متاثر ہوتی۔ محترم سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شہادت کے وصف سے نوازنے کے لیے شہادت سری کا آغاز آپ کی ذات میں رکھ دیا، اسی طرح شہادت کی دوسری قسم شہادت جہری کا بھی آغاز آپ کی ذات میں رکھ دیا۔ شہادت جہری کا مکمل فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر شہادت جہری کی 4 شرائط کو بھی جاننا ہوگا، جس کے بغیر مکمل طور پر شہادت کو سمجھنا ناممکن ہوگا۔ اس شہادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ میدان جنگ میں کوئی کافر کسی آلہ جیسے تلوار یا تیر سے حملہ آور ہو، ضرب لگے، کسی عضو وغیرہ کے کٹنے سے خون بہے اور اتنا بہے کہ روح جسم سے پرواز کر جائے۔ محترم سامعین، غزوہ احد کے موقع پر ہم اس 4 شرائط میں سے 3 کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس غزوہ میں کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا۔ آپ کے دندان مبارک میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ پتھر لگنے سے شہید ہو گیا، جس سے خون بہنے لگا۔ 3 شرائط پوری ہو گئیں اور چوتھی کی افواہ پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، مگر چوتھی کا پایا جانا اس لیے ممکن نہ تھا کہ وہ وعدہ الہی تھا کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ پس شہادت سری اور جہری دونوں کا آغاز آپ کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، مگر انجام نہیں، کیونکہ آپ کی وفات وعدہ الہی کے مطابق طبیعی تھی۔ اب ایک طرف اللہ چاہتا تھا کہ کسی کافر کے ہاتھوں آپ کی موت واقع نہ ہو، اور دوسری طرف یہ بھی منشا الہی تھی کہ آپ کی ذات شہادت کے وصف سے بہرہور ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے ہر اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہیں۔ محترم ناظرین، ضروری تھا کہ شہادت کی روح شہادت سری اور جہری کا آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پایا جائے، مگر ان دونوں شہادتوں کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے بجائے کسی اور ایسے جسم پر واقع ہو کہ اس جسم پر واقع ہونے والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ نسبت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر واقع ہونا تصور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادوں کا انتخاب کیا۔ یہ وہ شہزادے تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نواسہ کہنے کے بجائے ہمیشہ بیٹا کہہ کر پکارتے اور بلاتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کا ابن رسول ہونا اور جزو رسول ہونا
قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، نجران کے پادری جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹوں کی جگہ بلایا، جس کو قرآن نے سورہ ال عمران میں یوں بیان کیا کہ اے میرے حبیب، نجران کے پادریوں سے فرما دیجئے کہ ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس آیت مباہلہ سے ثابت ہوا کہ حضرت امام حسن اور حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو لے کر بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے تو انہیں بھی محبوب رکھ۔ محترم سامعین، یہ وہی دو شہزادے تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے دو پھول قرار دیا، جن کے حلقوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو سونگتے تھے، ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے، ان کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے، ان کو اپنی زبان چساتے تھے، ان کے رونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، انہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے تمام نوجوانوں کا سردار قرار دیتے تھے۔ ان کے نام بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اے اللہ اس کو محبوب رکھنا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میں جو بھی ظاہری اور باطنی حسن و جمال اور خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری مجھ سے ہیں، اور انا من حسین سے آپ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے فضائل و کمالات کا ایک ظہور ان سے ہوگا، میرے فضائل و کمالات سے گوشہ شہادت کا مکمل ظہور حسین سے ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کی تکمیل اس طرح سے ہوئی کہ حضرت امام حسن کو زہر پلایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری شہادت جس کا آغاز غزوہ احد سے ہوا تھا، اس کی تکمیل کربلا کے رہگزاروں پر اس طرح ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شجر نبوت ہیں، اس درخت کی ایک شاخ حضرت امام حسن اور دوسری شاخ حضرت امام حسین ہیں۔ حضرت امام حسن کی شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا اور حضرت امام حسین کی شاخ پر شہادت جہری کا پھل لگا۔ ہر دیکھنے والا بظاہر سمجھتا ہے کہ سری شہادت حضرت امام حسن اور جہری شہادت حضرت امام حسین کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں شہزادوں کی شہادتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سری اور جہری شہادت کا ظہور تام ہے۔ دونوں شاخوں کا پھل حسن اور حسین کا پھل نہیں بلکہ شجر مصطفی کے پھل ہیں۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کو جو یہ رنگ لگا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی شہادت در حقیقت شہادت مصطفی کا تتمہ ہے، جس کا چرچا تا قیامت تک رہے گا، اور یوں ہی عظمت حسین کا علم پوری دنیا میں لہراتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ جو اس محبت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں بھی نجات یافتہ ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آئیے مل کر آج کی ان بابرکت ساعتوں میں حسنین کریمین کے صدقے سے اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ رب الکریم ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ ہماری پوری ٹیم نے جو یہ محنت کی، اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔
یا رب الکریم ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے مولا ہم پر کرم فرمانا۔ یا رب کریم تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو نیک امور کی جانب پھیر دینا میرے مولا۔ یا اللہ تو بہت غفور ہے، تو رحیم ہے میرے مولا، ہم پر کرم فرمانا، ہم پر رحم فرمانا میرے مولا۔ تو اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے، ہم تجھ سے تیری مدد و نصرت کے سوالی ہیں، ہم پر اپنی مدد و نصرت نازل فرمانا۔ یا اللہ تو ستار ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یا اللہ تجھے تیری ستاری کا واسطہ، دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت و رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمانا، روز محشر اپنی توجہات عطا فرمانا، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سے ہر قسم کی شقاوت کو دور فرمانا، ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرمانا، ہمیں اپنی بنسبت بندگی عطا فرمانا، اپنی اطاعت عطا فرمانا، فرما برداری عطا فرمانا، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمانا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، شیطان کا شر کا مقابلہ کرنے کے لیے روحانی طاقت عطا فرمانا، اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی رغبت عطا فرمانا اور برائیوں سے دور فرمانا، نماز پجگانہ وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنی عبادت کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمانا، عبادت کے ذریعے ہمیں تقوی و طہارت میرے مولا عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ میرے مولا نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی عطا فرمانا، ان کی توجہات عطا فرمانا، ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشاری عطا فرمانا، ہمارے مردہ دلوں اور روحوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں کی فہرست میں شامل فرمانا۔ حضور نے جس دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، میرے مولا ہمیں بھی اس دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرمانا، اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی عزت کی سربلندی کے لیے ہمیں تن من دھن کی بازی لگانے کا جذبہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نور ایمان عطا فرمانا، نور ایقان عطا فرمانا، نور عرفان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اچھا انسان بنانا، یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنانا، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہمیں اچھا کردار اور نیک سیرت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو غنا عطا فرمانا، نگاہوں کو شرم و حیا عطا فرمانا، خیالات کو پاکیزگی عطا فرمانا، سوچوں کو طہارت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، ہمارے میرے مولا شوہروں کی، ہر ایک کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اس برے ماحول سے بچانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو شرم اور پردہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا پروردگار میرے مولا ہمارے قائد کو صحت و تندرستی عطا فرمانا، لمبی زندگی عطا فرمانا، ان کی آل اولاد کی خیر فرمانا، انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمانا۔ یا رب کریم دنیا کے جس کونے میں بھی منہاج القرآن کا کام ہو رہا ہے، میرے مولا اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، ہمارے سارے سینٹرز کو آباد فرمانا، ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم میرے مولا یا پروردگار تو سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، ہماری پوری ٹیم کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمانا، اپنی برکتیں عطا فرمانا، اپنا فضل عطا فرمانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمانا۔ یا پروردگار میرے مولا جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمانا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمانا۔ یا رب کریم میرے مولا جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، میرے مولا
آج کے دن طواف کرنے والوں کے صدقے سے، آج کے دن صفا مروہ کرنے والوں کے صدقے سے، آج کے دن تیرے پیارے حبیب کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے والوں کے صدقے سے، آج کے دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے صدقے سے، آج کے دن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرنے والوں کے صدقے سے میرے مولا سب بیماروں کو میرے مولا صحت کلی عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ یا پروردگار میرے مولا، یا اللہ جن کے کاروباروں کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں میرے مولا ان کے نقصانوں کو پورا فرمانا، یا اللہ ان کے کاروباروں میں انہیں برکتیں عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہم سب کو حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ یا پروردگار تو ہم سب کا حامی و ناصر ہے میرے مولا، ہم سب پر کرم فرمانا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ MashaAllah, Jazakallah. This was Sister Rukhsana Alam who shared some fantastic knowledge with us in regards to the topic that we are discussing today. Jazakallah. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ Sister Munazza Sajid will now conclude the program with Salatu Salam. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں ہوئے ستم، اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں ہوئے ستم، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، بائی بتیجے بانجے سب ہو گئے شہید، بائی بتیجے بانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا
سلام ہو ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. کسی نے پوچھا حسین سے کہ کچھ بچا بھی ہے، کسی نے پوچھا حسین سے کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، آج بھی حکومت دلوں پہ حسین کی ہے. This brings us towards the end of our program. I would like to thank all our guests for being part of today's program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.